نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور احسان سے یہ ماہ مقدس رمضان مبارک ہمیں نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ رب کریم اس ماہ مقدس میں آج تک ہم سے جو بھی عبادات ہو سکیں، جو بھی ہم نے نماز تراویح، قرآن مقدس کی تلاوت، نمازیں ادا کی، جو ذکر و اذکار کیا، اگرچہ وہ اس عظیم ذات کی شان کے لائق نہیں ہے، مگر ہم نے اپنی توفیق کے مطابق کی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اسے اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور یہ مہینے میں جو ہم نے عبادات کی ہیں انہیں ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رب کریم ہمیں زندگی میں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس ماہ مقدس کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آج ہم اس مہینے میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب، اور جو بندہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اس کے لیے کیا اجر بیان ہوا ہے، اس مختصر سے وقت میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ نسائی اور مشکات شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو طوق پہنائے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ بے شک محروم ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کے آخر میں واعظ فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ اس کی رات میں قیام کرنا، نماز پڑھنا، یعنی کہ نفل قرار دیا ہے، اور اس میں جو نیکی کا کوئی کام یعنی کہ نفل عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینے میں اس نے فرض ادا کیا، اور جس نے ایک فرض ادا کیا ایسا ہے کہ جیسا دوسرے اور مہینوں میں اور دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے ہیں، یعنی کہ نفل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور اس کی گردن دوزخ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس میں افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، یعنی کہ اس کے بغیر کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی واقع ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا کہ جس سے روزہ افطار کرائے، تو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کروائے، لیکن جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا
اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے سیراب کرے گا کہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور جو اپنے غلام پر اس مہینہ میں تخفیف کرے گا، نرمی کرے، یعنی کہ کام لینے میں کمی کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخر رات میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ عرض کیا گیا کہ کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، لیکن کام کرنے والوں کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کر لے۔ تو حضرات محترم، اس مختصر سی گفتگو میں، اس حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے لیے اس میں گناہوں کی مغفرت ہے، اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ اجر ہے اس بندے کے لیے کہ جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اور جو افطار کرواتا ہے اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس لیے اس ماہ مقدس میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو روزے دار ہیں ان کا روزہ افطار کرنے کا اہتمام کریں، کہ یہ ماہ مقدس وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ہم اگر ایک نیکی کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کا بے شمار، یعنی کہ یہ جو 70 گناہ بیان کیا گیا ہے، اس کا آگے بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب بندہ جتنے زیادہ خلوص سے عمل کرے گا، خلوص نیت کے ساتھ نیکی کرے گا، تو اللہ رب العالمین اسے 700 گناہ بلکہ اس سے بھی بڑھا کر بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ عشرۂ رحمت ہم سے جدا ہو چکا ہے، اور یہ دن ہمیں زندگی میں دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے۔ جو دن جا چکے ہیں، اگر ہم چاہیں کہ وہ واپس لوٹ کر آئیں تو وہ نہیں آئیں گے۔ تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جنہوں نے عشرۂ رحمت میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی، اس کی رضا اور خوشنودی والے عمل کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے کیے، نمازیں ادا کی، نماز تراویح پڑھی، قرآن مقدس کی تلاوت کی بھی اور سنی بھی۔ یہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر ہم ایک حرف پڑھیں گے تو 70 نیکیاں ملیں گی۔ اس لیے اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ رب العالمین سے معافی طلب کر کے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں رجوع کریں، کہ وہ ایسی عظیم ذات ہے کہ بندہ اگر جتنا بھی گنہگار ہو، اس کی گناہوں کو صاف کرنے کے لیے شرمندگی اور ندامت سے اگر آنسوں کا ایک قطرہ بھی آنکھ سے نکل آئے، بندہ توبہ و استغفار کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف، اپنے خالق اور مالک کی طرف رجوع کرے۔ یہ عشرۂ مغفرت گزر رہا ہے، اس میں جو وظیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جتنا زیادہ ہو سکے بندہ اس کو پڑھے، اپنے گناہوں سے معافی کا سوال کرے۔ اس کے بعد ہم اگر اللہ کو منظور ہوا تو جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی آنے والا ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے کام اور زیادہ بڑھ کر جوش اور محبت کے ساتھ کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال، اس کی خوشنودی والے اعمال کرنے ہیں، تاکہ وہ ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ اعمال ہم نے اس لیے نہیں کرنے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا فرمائے، یہ اعمال اس لیے کرنے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ عظیم ذات ہے، اور وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتی کہ میں جنت کے لالچ میں یا دوزخ سے ڈر سے تیری عبادت کرتی ہوں،
میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ بات کاش کہ ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہم بھی اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔